آپ نے اکثر نیوز چینل پر جنگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو دن، مہینوں یا پھر سالوں تک جاری رہتی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایک ایسی جنگ بھی ہے جو صرف چند منٹ تک ہی جاری رہی؟ جی ہاں، اینگلو زنجبار جنگ دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ تھی جو صرف 38 منٹ تک چلی۔ جنگ کا آغاز 27 اگست 1996 کو اس وقت ہوا جب سلطان خالد بن برگش نے خود کو سلطان قرار دے دیا، جو برطانیوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ برطانیوں نے خالد سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنے محل میں اپنے حمایتیوں کے ساتھ موجود رہا۔ صبح 9:02 پر برطانوی بحری افواج نے محل پر بمباری شروع کی اور 38 منٹ کے اندر اندر قصر پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کا اختتام 9:40 پر ہوا جب خالد نے جرمن قونصلیٹ میں پناہ لی۔ اس جنگ کے نتیجے میں زنجبار برطانوی پروٹیکٹوریٹ بن گیا اور اس میں برطانوی کنٹرول مزید مضبوط ہو گیا۔ اس جنگ میں سلطان کے 500 کے قریب لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے، جبکہ برطانیوں کا صرف ایک ملا زخمی ہوا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی ہاتھ میں پکڑنے والی موبائل فون کال کب ہوئی؟ جی ہاں، آپ کی روزمرہ زندگی میں موبائل فون کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پہلی فون کال کب اور کس کو کی تھی؟ 100% آپ کا جواب نہ میں ہوگا۔ جی ہاں، پہلی ہاتھ میں پکڑنے والی موبائل فون کال 3 اپریل 1973 کو نیو یارک سٹی میں مارٹن کوپر نے، یہ موٹرولا کے سینئر انجینئر تھے، انہوں نے یہ کال اپنے حریف جوئل اینجل کو کی جو موبائل فون سے کی گئی تھی۔ یہ تقریباً 10 انچ لمبا اور 2.5 پاؤنڈ وزنی تھا۔ یہ تاریخی کال موبائل کمیونیکیشن کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت تھی اور اس نے ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج کے جدید موبائل فون اسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں صفائی کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر کون سا ملک آتا ہے، تو یقیناً آپ اپنے ملک کا نام ذہن میں رکھیں گے۔ یہ آپ کا اپنے ملک سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ لیکن ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صفائی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے صاف ستھرا ملک ڈنمارک ہے۔ بالکل، ڈنمارک کو عام طور پر دنیا کا صاف ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ 2023 کے ماحولیاتی کارکردگی انڈیکس میں ڈنمارک نے مجموعی طور پر 92.5 پوائنٹ حاصل کیے، جو اسے پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اس کی کارکردگی ہوا کی کیفیت، پانی کی کیفیت، فضلہ مینجمنٹ اور پائیدار توانائی جیسے شعبوں میں خاص طور پر مضبوط ہے۔ خاص طور پر اس کی ہوا، پانی اور فضلہ مینجمنٹ کے معیار کی وجہ سے وہ قابل تجدید توانائی کے استعمال، سائیکل چلانے اور عوامی نقل و حمل کی ترغیب اور ری سائیکلنگ پر زور دے کر یہ صفائی برقرار رکھتے ہیں۔ ڈنمارک دنیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ کیسے زیادہ ماحول دوست بن سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس جدید دور میں بھی ایک گاؤں ایسا ہے جو آج بھی پرندوں کی زبان استعمال کرتا ہے؟ جی ہاں، ترکی گاؤں میں، جہاں اب بھی روزمرہ زندگی میں پرندوں کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ ترکی کے ایک دور افتادہ گاؤں میں لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے عام طور پر سیٹی بجاتے ہیں۔ یہ دنیا کی قدیم زبانوں میں ایک ہے۔ یہ اس علاقے میں رہنے والے کسانوں نے پرندوں کی زبان صدیوں پہلے ایجاد کی تھی، جہاں پہاڑوں اور گھاٹیوں کی وجہ سے اونچی آواز میں بات کرنا مشکل تھا۔ چونکہ سیٹی کی آواز دور تک جا سکتی، اس لیے یہ دور دراز تک بات چیت کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ اگرچہ آج کل موبائل فون موجود ہیں، لیکن پرندوں کی زبان اب بھی اس گاؤں میں کچھ لوگوں کے ذریعے استعمال ہوتی ہے۔ اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال ایک پرندوں کی زبان ثقافت اور آرٹ فیسٹیول بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ نے آج تک غور نہیں کیا ہوگا، جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا سانس ناک کے دونوں نتنوں سے آتا ہے۔ جی نہیں، جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری ناک کا ایک نتنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا کی فلو کا طبیعی عمل ہے اور یہ ناک کے دونوں حصوں کو الگ الگ وقت پر استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ نتنے کے بند ہونے اور کھلنے کا چکر لگاتار چلتا رہتا ہے، جو کہ ہر کچھ گھنٹوں میں بدلتا رہتا ہے۔ یہ ندی شودھن پرانما کہلاتا ہے، جو کہ یوگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے نہ صرف سانس کو کنٹرول کیا جاتا ہے بلکہ دل کو بھی شانتی ملتی ہے۔